یہ ہے سلطنت عثمانیہ کا شجرہ نسب۔ ہم بات کر رہے ہیں آج اس کے بارے میں، سلطان مراد۔ میں آج آپ کو ایک ایسی جنگ کی کہانی سناؤں گی جس کے اندر ایک سائیڈ کلیئرلی جیتتی ضرور ہے، لیکن کہانی میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے اور پورا کا پورا یورپ اس ٹویسٹ سے انتہائی خوش ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید ٹو تاریخی ٹیلز۔ اب یہ کہانی واقع ہے 14ویں صدی کے بالکل آخر میں۔ اب اس وقت جو سلطان مراد ہے وہ مصروف ہوتا ہے تیاریوں میں ایک نئی جنگ کی، جو کہ تھی تھیسالونیکا کا خطہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے اس پورے ایریا کا گھیراؤ کرنا تھا اور اس کو فتح کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ تیاریوں میں بے شمار مصروف تھا۔ اس دوران مراد کو خبر ملتی ہے کہ ساری ریاستیں بلغیریا میں، جو کہ اس کی جاگیردار ریاستیں تھیں، ایک دم سے وہ سب اعلان کر دیتے ہیں کہ اب سے ہم آزاد ہیں، ہم کسی کی جاگیردار نہیں ہیں، ہم کسی کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ بائے۔ تو یہ بات مراد کو بہت پریشان کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو بھنک بھی نہیں ہوتی کہ اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے۔ اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن خبر ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ اس ٹائم کا جو بلغیریا کی ریاست تھی وہ بٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک پوری بڑی ریاست نہیں تھی، 3 حصوں میں بٹے ہوئے تھے وہ حصے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک حصے اور جو سب سے بڑا حصہ تھا اس کا والی وارث تھا جان III شیشمین، اور یہ بندہ صرف حکمران نہیں تھا اس ایریا کا، بلکہ یہ مراد کا بہنوئی بھی تھا۔ یہ خطہ انہوں نے اس طرح حاصل کیا ہوتا ہے کہ سن 1338 میں چندر لال علی پاشا کے نام سے ایک بندہ اس خطے میں جاتا ہے اور بہت آسانی سے اس کے سارے قصبے، قبیلے، سارے کے سارے شہر فتح کر لیتا ہے۔ اور جب وہ سب فتح کر لیتا ہے تو وہ جان III کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ لو، واپس لے لو، لیکن اب سے تم ہمارے انڈر آتے ہو اور تم نے ہمیں ٹیکس دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کہ تم نے دیکھا، ہم بہت آسانی سے تمہارے سارا حصے کو فتح کر سکتے تھے، لیکن ٹھیک ہے تم اس پہ حکمرانی کرو، لیکن تم اب سے ہمارے انڈر کام کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جان III کو ظاہری بات ہے بات ماننی پڑی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان فتوحات کے بعد جب یہی آٹومن آرمی آگے بڑھتی ہے اور وہ اسی خطے میں اور ایریا فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے نہیں ہو پاتا، ان کو شکست ملتی ہے۔ اور اس شکست کے ایک بہت بڑی وجہ ہوتے ہیں بوسنیا کے کچھ شہزادے، کچھ ایسی ریاستیں جو کہ آپس میں مل کے حملہ بولتی ہیں اور سلطنت عثمانیہ کی آرمی کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ تو اب یہ تھا بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بلغیریا کی ان سب ریاستوں نے ایک دم یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، تو مراد کے دماغ میں آتا ہے کہ شاید وہی بوسنیا کے جو شہزادے تھے وہ اس شرارت میں ملے ہوئے ہوں گے ساتھ، کیونکہ انہی کی وجہ سے ان میں بھی اتنی جرت آ سکتی ہے کہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ اور وہ خطے جو کہ آٹومن آرمی فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، ان سے نہیں ہو پاتے، وہ سربیا کے خطے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو سربیا کا حاکم ہے لزار، وہ بھی ملا ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو جوابی کارروائی میں سن 1389 میں مراد سربیا پہ حملہ بول دیتا ہے، اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا سربیا میں پہلے تو لزار کو مزہ چکھاؤں گا، اور اس کے بعد میں آگے جاؤں گا بوسنیا تک، اور وہاں پہ جو وہ مختلف ریاستیں ہیں میں ان کو بھی باری باری سیٹ کروں گا، کیونکہ یہ تو بات اب حد سے بڑھ گئی ہے۔ اس سلسلے میں 15 جون 1389 میں مراد اور لزار کی فوج کا آمنا سامنا ہوتا ہے ایک جگہ جس کا نام تھا کوسوو پولجی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیلڈ آف دا بلیک برڈز۔ اب مراد کی فوج کے اندر تقریباً 25,000 آدمی تھے، اور دوسری طرف سربیا، بوسنیا اور کوسوو تینوں کی آرمیز کو ملا کے بنتے تھے تقریباً 16,000 بندے۔ تو یعنی کہ مراد کی آرمی کافی بڑی تھی ان کے مقابلے۔ اور جب یہ ملتے ہیں میدان جنگ میں تو جنگ تقریباً 8 گھنٹوں کے لیے چلتی رہتی ہے کنٹینیوسلی، اور جنگ کے اینڈ پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی جو فوج ہے وہ جیت گئی، لیکن دونوں سائیڈوں کے حکمران نہیں رہے۔ اب ہوا یہ ہوتا ہے مراد کے کیس میں کہ کہیں نہ کہیں ساری لڑائی کے دوران وہ اپنی فوج کے مین ریجیمنٹ سے دور ہو جاتا ہے، اور لڑتے لڑتے اس کے قریب ایک بندہ آتا ہے، کوئی کمانڈر آتا ہے دوسری آرمی کا، اور وہ آتے ہوئے کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس آرمی کو چھوڑ رہا ہوں، ہم تو ہار رہے ہیں، تو میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا قریب آتا ہے۔ جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہ مراد کو خنجر مارتا ہے اور مار ڈالتا ہے۔ آٹومنز کا سلطان مر گیا،
اور جو دوسری طرف کا سلطان ہوتا ہے لزار، آٹومن فوجی جو ہیں اس کو پکڑ کے مراد کے ٹینٹ میں لا کے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو اس جنگ کے اینڈ میں آٹومن سلطنت عثمانیہ جیت ضرور جاتی ہے، لیکن ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہی مر جاتا ہے۔ اور اب ہوا یہ ہوتا ہے کہ اس مراد جو ہے اس نے اپنے وقت میں اتنی فتوحات کر لی ہوتی ہیں اور اس نے اتنی زیادہ مختلف وہ چینجز لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ وہ سسٹمز بھی سیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بہتر طریقے سے اس ایمپائر کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو پورا یورپ ہے وہ ڈرا بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی اب تو یہ لوگ یورپ میں بھی پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اورحان کی زندگی میں یورپ کا کچھ ایریا تو انہوں نے لے لیا تھا، اب آگے اور فتوحات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ مراد مر گیا ہے، وہ تو خوشیاں مناتے ہیں، اور بلکہ ایک بہت ریکارڈڈ بات ہے کہ اس وقت کا جو فرانس کا بادشاہ تھا کنگ چارلز دی سکستھ، وہ نوٹر ڈیم میں جا کے شکر ادا کرتا ہے خدا کا کہ شکر ہے مراد مرا، اور شاید اب اس کے مرنے سے یہ جو آٹومنز ایک دم اتنی تیزی سے بڑھ رہے تھے شاید اب وہ رک جائیں اور اب ان کا زوال شروع ہو جائے۔ لیکن ہسٹورین ظاہری بات ہے اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ بس اس کی خواہش تھی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مراد کے مرنے کے فوراً بعد اس کا بیٹا بیزت جو ہے وہ گدی سنبھال لیتا ہے، اور گدی سنبھالتے ہی وہ ایک اور چیز کر ڈالتا ہے، وہ اپنے بھائی یعقوب کو مروا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یعقوب جنگ میں مرا ہو، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیزت نے اس کو مروایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گدی کو کوئی بھی خطرہ ہو۔ اور اس طرح وہ بھی تاریخ لکھ دیتا ہے جب پہلی دفعہ سلطنت عثمانیہ میں بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے گدی کے لیے۔ تو یہ تھی وہ کہانی اور وہ جنگ جس نے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا، اور خوشی سے شروع کریں کیونکہ مراد کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہاں، حالانکہ مراد مر گیا اس جنگ میں، لیکن اس جنگ کا سائیڈ ایفیکٹ سربیا کے لیے بہت برا تھا، کیونکہ آٹومنز کی آرمی تو جیت گئی، رائٹ؟ اور اس کے بعد یہ سربین ریاست کا بیسکلی ایک قسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ کسی نہ کسی کے انڈر ہی رہتی ہے اگلے آنے والے بہت 100 سالوں کے لیے۔ تو there you go، اب آپ سے ملوں گی میں اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اگین اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کانٹینٹ بنتا رہے تو آپ پیٹرین پہ جا کے اس کانٹینٹ کو چلانے میں مدد کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔